حاضرین کا آنا اور یہ عظیم محفل سجانا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے۔ یا اللہ پھر اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے اگرچہ مشکلات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، بڑی بڑی آزمائشوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، لیکن اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم کربلا کی سرزمین کو لیں، کل جس طرح میں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بیان کیا تھا، اگر ان کی زندگی کو لیں یا امام قاسم کی زندگی کو لیں یا حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہم کی زندگی کو لیں یا ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو لیں، ان سب ہستیوں نے نہ صبر کا دامن چھوڑا نہ نماز کا دامن چھوڑا۔ پھر بدلے میں کیا ملا؟ کائنات کا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تکالیف اور مصیبتوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد پھر بندے کو شان یہ ملتی ہے، زمانہ ساتھ چھوڑ بھی جائے لیکن کائنات کا رب اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل ہم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مدینہ شریف سے روانگی کا ذکر کیا تھا کہ میرے امام جب مدینہ شریف سے رخصت ہوئے، در رسول اپنے نانا جی کے مزار پر انوار پر حاضری دی، پھر سیدہ کائنات کے مزار پر حاضری دی، اور اس کے بعد اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر حاضری دی، اور پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ کوفے کی سرزمین میں، وہاں کے حالات دیکھو اور مجھے بتاؤ، جس طرح وہ لوگ لکھ رہے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، ہم جانے دیں گے اہل بیت کے نام پر، کیا وہ سچی بات ہے یا صرف وہ دھوکے سے بلانا چاہتے ہیں؟ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی سرزمین پر گئے، پھر ایک ہفتے میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں اور ہم آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ وقت آیا جنہوں نے بیعت کی تھی ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک تو کل بھی بیان کیا تھا، آج اس سے آگے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوا؟ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 شہزادے، ایک کا نام محمد ہے اور دوسروں کا نام ابراہیم ہے۔ اب یہ دونوں شہزادے بھی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ اب یہ دونوں تھے قاضی شریح کے گھر، اور قاضی شریح یہ حقیقی طور پر محب اہل بیت تھے۔ اب جب محبان اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے یا محب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس میں یہ بات بھی واضح کرنی پڑتی ہے کہ وہ حقیقی محبان اہل بیت ہیں یا نقلی اہل بیت ہیں۔ کہتے تو کوفی بھی یہی تھے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، پر ان میں سے ہی لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، ان میں سے ہی لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو شہید کروایا۔
اب یہ جو قاضی شریح یہ حقیقی طور پر محب اہل بیت تھے، انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کو اس بات کا پتہ ہے کہ قاضی شریح نامی جو بندہ ہے وہ حقیقی طور پر محب اہل بیت ہے، وہ دھوکہ دینے والا نہیں، وہ اپنی بات پر ڈٹ جانے والا ہے۔ اب قاضی شریح نے سوچا ابن زیاد میرے گھر میں اپنے حواریوں کو بھیج کر ان بچوں کو کہیں نقصان نہ دے۔ قاضی شریح نے قاضی اسد کی ڈیوٹی لگائی، آپ ایسے کرو ان شہزادوں کو لے جاؤ اور انہیں مدینہ شریف کی طرف رخصت کر دو۔ قاضی اسد صبح کا وقت ہوا، انہیں لے کر چلے گئے۔ جب قاضی شریح ملنے گئے ان دونوں شہزادوں سے، قاضی شریح نے بڑا پیار کیا۔ شہزادے کہنے لگے پہلے بھی پیار کرتے تھے، آج پیار زیادہ کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹو آپ کے والد امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب ان چھوٹے شہزادوں نے یہ سنا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، ذرا خود سوچو بچپن کی حالت ہو اور اکیلے صرف دونوں ہی شہزادے ہوں اور کوئی ساتھ سہارا دینے والا بھی نہ ہو، اور خبر ملے باپ چلا گیا ہے، بیٹو کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن ہمت ان کی اس لیے کہ ان کا تعلق کسی عام خاندان سے نہیں تھا، ان کا تعلق میرے نبی کے خاندان سے تھا۔ اب دونوں شہزادے ڈٹے رہے۔ قاضی شریح نے قاضی اسد کے ساتھ بھیجا مدینہ شریف کی طرف انہیں رخصت کر آؤ۔ قاضی اسد جب رخصت کرنے گئے تو دیکھا کہ شام کا وقت ہونے والا ہے۔ اب کہا بیٹا وہ قافلہ جا رہا ہے، قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا، کہا وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، آپ دوڑتے جاؤ اور اس قافلے میں شریک ہو جاؤ، وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب وہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گئے، ہم اپنی جان کو بچائیں، قافلے میں شریک ہو جائیں۔ جب وہ قافلے کے بھی قریب نہیں پہنچے، قافلہ پہلے ہی چلا گیا۔ وہ شہزادے پوری رات گھومتے رہے گلیوں میں، کہیں سے راستہ ملے تو ہم نکل جائیں، لیکن انہیں راستے کا بھی پتہ نہیں تھا، ان گلیوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کس طرف سے قافلہ مدینہ شریف روانہ ہوگا۔ جب صبح کا وقت ہوا، جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں پر ہی وہ بچے پہنچ گئے، کوفے کی گلیوں میں۔ اب بچے بڑے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا، پھر صبح یہاں پر پہنچے ہیں۔ وہاں پر ایک سپاہی گھوم رہا تھا اور وہ سپاہی تھا ابن زیاد کا۔ اس نے جب دیکھا دونوں شہزادوں کو تو دیکھ کر کہنے لگا کہ بندے تو اور بھی ہیں، پر یہ دونوں شہزادے بڑے حسن والے ہیں۔ اس نے کہا حسن والے اور بھی ہیں، لیکن ان کے حسن میں رب نے بہت کمال رکھا ہے، مجھے لگتا ہے ان کا تعلق نبی کے خاندان سے ہوگا۔ اب اس نے ایسا کیا، دونوں شہزادوں کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے جیل میں لے کر گیا، وہاں پر بند کر دیا۔ اب اللہ پاک جس کی حفاظت فرمائے اور جس سے اللہ پاک کسی کے لیے خدمت لے، اللہ پاک اس کو خدمت کی توفیق دیتا ہے۔ جیل میں جب بند کر دیا، جہاں پہ جیل میں دشمنان اہل بیت تھے، وہاں پر جیل میں سے بھی ایک حقیقی محب اہل بیت نکل آیا۔ اس نے کہا شہزادو میں نبی کا ماننے والا ہوں، میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی تمہیں تکلیف دے۔ اس نے کہا میں آرام سے تمہیں جیل سے باہر نکال دیتا ہوں، اپنی انگوٹھی دیتا ہوں، فلاں راستے سے جانا، اس جگہ پر میرا بھائی بیٹھا ہوگا، اس کو یہ میری نشانی دکھا کر کہنا کہ وہ آپ کو مدینہ شریف رخصت کر دے گا۔ شہزادے وہاں سے اس نے سپاہی نے ان کو نکال دیا کہ آپ جاؤ۔ جب نکالا ابن زیاد کو پتہ چلا کہ وہ دو شہزادے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے محمد اور ابراہیم، انہیں تو گرفتار کروایا تھا اور سپاہی نے ان کو نکال دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، رہا کر دیا ہے۔
ابن زیاد نے طلب کر لیا، کہا میرے پاس آؤ۔ جا کر کہا کہ کس کام کے لیے بلایا ہے؟ کہا تم نے یہ جرت کیسے کی کہ تم نے ان کو آزاد کر دیا ہے، اب اس کے بدلے تمہیں سزا دیں گے۔ اس شخص نے کہا جتنی مرضی سزا دو میں سزا برداشت کر لوں گا، لیکن میرا دل مطمئن ہے، اپنے نبی کے خاندان سے میں نے وفا کی ہے۔ کہا ہم تمہیں مار دیں گے۔ کہا مارنا ہے تو مار دو، کوئی پرواہ نہیں جان کی، اس بات پہ تو دل میرا مطمئن ہے، میں نے اپنے نبی کے خاندان سے وفا کر کے دکھائی ہے۔ اب اس سپاہی کو بھی ابن زیاد نے مار دیا۔ دونوں شہزادے پھر وہ راستہ بھول گئے، اب ایک چشمے کے قریب ہیں، پریشان کھڑے ہیں۔ ایک لونڈی وہاں پر پانی لینے کے لیے آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ پانی لیا، قریب 2 بچے ہیں، دونوں پریشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہروں سے پتہ لگ رہا ہے پریشان ہیں۔ وہ لونڈی کہنے لگی آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم امام مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ لونڈی کہنے لگی آپ آؤ، میں آپ کو اپنے ساتھ گھر میں لے کر جاتی ہوں۔ لونڈی جب گھر میں پہنچی، گھر کی مالکہ کو کہا آج آپ کے لیے 2 تحفے لائی ہوں، نہ ایسا تحفہ پہلے کبھی آپ کو کسی نے دیا، نہ کوئی بعد میں دے گا۔ مالکہ کہنے لگی وہ کون سا ایسا تحفہ ہے؟ کہا امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو آپ کے گھر میں لے کر آئی ہوں۔ اب وہ جو خاتون تھی وہ بھی حقیقی محب اہل بیت تھی، اتنی خوش ہوئی، کہا لونڈی کو کہا تم نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو میرے گھر میں لایا ہے، جاؤ اس کے بدلے میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اس خاتون نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو میرے گھر میں لائی ہے۔ اب رات کا وقت ہے، شہزادوں کی خدمت کی، اچھا کھانا کھلایا، پانی پیش کیا، ان کی خدمت کی، اور ایک کمرے میں انہیں کہا آرام کرو۔ دونوں شہزادے آرام کرنے لگے۔ اس عورت کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا حارث، رات کو تاخیر کے ساتھ گھر میں آیا۔ بیوی نے کہا اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا امام مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے ہیں اور وہ دونوں گرفتار ہوئے تھے، انہیں کسی نے رہا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ اب ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو ان کو پکڑ کر لائے گا میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ میں اس لیے پورا دن کوشش کرتا رہا جا کر انہیں پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دوں۔ بیوی نے سمجھایا، کہا ظالم اپنے آپ پر ظلم نہ کر، تو نبی کے خاندان کو دھوکہ دے رہا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب کو کون سا منہ دکھائے گا، اپنے نبی کو کون سا منہ دکھائے گا؟ آج اگر نبی کے خاندان سے غداری کرو گے، کل پھر کس سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ بالآخر جب انسان پر شیطانیت طاری ہو جائے، جب انسان پر لالچ آ جائے تو انسان لالچ میں بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتا ہے۔ پھر انسان نفع نقصان نہیں دیکھتا، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ایمان چلا جائے گا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ جہنم میں جاؤں گا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا، کہا جیسا بھی ہوا میں نے یہ کام کرنا ہے۔ رات کا وقت ہوا، سو گیا، آدھی رات گزر گئی۔ اب بڑے بھائی نے خواب دیکھا، جب خواب دیکھا تو چیخ ماری۔ چھوٹے بھائی نے اپنے سینے سے لگایا، کہا بھائی جان کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ منظر ہی سماہی ایسا بنا تھا، دونوں شہزادے تھے، کمرے میں دونوں اکیلے تھے، نہ ماں قریب، نہ باپ قریب، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار۔ دونوں ایک دوسرے کے سینے لگے، رونے لگے۔ اب ان کے رونے کی آواز جب حارث نے سنی فوراً اٹھا، بیوی سے کہنے لگا رونے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا سو جاؤ، صبح ہوگی تو سب کچھ بتاؤں گی۔ بالآخر اس نے نہ مانا۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، ایک بھائی نے خواب میں دیکھا
کہ امام الانبیاء بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں، اور سید الاسقیاء بھی ہیں، اور سیدات النساء بھی ہیں، اور امام مسلم بن عقیل بھی ہیں۔ یہ ساری ہستیاں جمع ہوئی ہیں، اور امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں بیٹو پریشان نہ ہو، ان قریب ہم آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھی بیٹے پریشان ہو گئے، چیخ ماری، اٹھ کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ حارث نے جب بیوی سے بار بار پوچھا، کمرے کی طرف گیا، جا کر دیکھا دونوں شہزادے رو رہے ہیں۔ بیوی کو کہنے لگا یہ کون ہیں؟ بیوی نے کہا یہ امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اب جب بیوی نے یہ جملہ کہا کہ یہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو اس پر حارث نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ جب حارث نے ان شہزادوں کو مارا تو بیوی نے چھڑایا، دوبارہ پھر اس نے مارنا شروع کر دیا، پھر بیوی نے چھڑایا۔ بالآخر اس کے نصیب کے اندر ذلت و رسوائی تھی، اس نے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا۔ شہید کر کر اب ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ میں نے دونوں کو شہید کر دیا ہے، اور لے کر پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ دونوں کے سر اتار دیے ہیں، ابن زیاد نے کہا میں نے تمہیں مارنے کے لیے نہیں تھا کہا، میں نے صرف گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ حارث کو بھی قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا ہے۔ اب جو بندہ برا کام کرے اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ مال کی لالچ میں آ کر شہزادوں کو اس نے شہید کیا، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ابن زیاد نے کہا اس کو بھی قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے شہزادوں کو شہید کیا ہے۔ اس کے